بد نصیب ہے وہ شخص جو والدین کی خدمت کر کے ان کی دعائیں نہیں لیتا اور لوگوں سے کہتا پھرتا ہے میرے لیے دعائیں کرنا۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو صبح کے وقت سویا رہتا ہے اور لوگوں سے رزق کی تنگی کا شکوہ کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جو نماز عشاء نہیں پڑھتا اور دعاؤں میں پرسکون نیند تلاش کرتا ہے۔ بد نصیب ہے وہ شخص جس نے ماہ رمضان پایا اور اپنے رب کو راضی نہ کر سکا۔ کئی بار زندگی میں مشکل وقت بھی دیکھنا پڑتا ہے، لیکن یہ مشکل وقت بھی ہمیں بہت بڑا فائدہ پہنچاتا ہے اور یہ ایک ایسی چھلنے کا کام کرتا ہے کہ جس میں ہمارے بہت سے دوستوں اور رشتہ داروں کو گزرنا پڑتا ہے اور مطلبی اور خود غرض لوگ خود ہی ہماری زندگی میں آسانی سے غائب ہو جاتے ہیں۔ کل کی تھکن آج کے امکانات کو روک نہیں سکتی۔ اٹھیں، سانس لیں اور نئے حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ ہر لمحہ ایک نیا موقع ہے، بس قدم بڑھائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے ساتھ ہے۔ شیشے کی طرح بنو، اگر وہ تمہیں توڑیں تو انہیں کٹ لگے۔ مچھلی کبھی نہیں پھنستی اگر منہ بند رکھے۔ لوگوں کو اپنے پیٹھ پیچھے باتیں کرنے دو، وہ پیچھے ہیں کسی وجہ سے۔ انتقام کی کوئی میعاد ختم نہیں ہوتی، یہ اس وقت آئے گا جب میں تیار ہوں۔ بس معاف کر دو، مگر یہ کبھی مت بھولو کہ انہوں نے کیا کیا تھا۔ بستر سے اٹھتے ہی اللہ کا شکر ادا کریں۔ موبائل کو فوراً نہ دیکھیں، پہلے آنکھیں اور دماغ کو سکون دیں۔ چند منٹ خاموشی میں گزاریں تاکہ ذہن پرسکون ہو۔ دن کے اہم کام ذہن میں ترتیب دیں، بے ترتیبی کم ہوگی۔ ایک گلاس نیم گرم پانی پی لیں، جسم تر و تازہ محسوس کریں گے۔ چہرے پر ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں۔ ہلکی پھلکی ورزش کریں تاکہ جسم میں چستی محسوس کریں۔ مثبت جملے خود سے کہیں، آج کا دن اچھا ہوگا، میں پرسکون ہوں گا۔ چند لمحے دھوپ میں گزاریں، قدرتی توانائی محسوس کریں۔ ناشتے میں ہلکی اور صحت مند غذا کھائیں تاکہ سستی آپ کے پاس نہ آئے۔ جب اکیلے ہو اپنے خیالات کا دھیان رکھو۔ جب دوستوں کے ساتھ ہو اپنی زبان کا خیال رکھو۔ جب غصے میں ہو اپنے مزاج کو قابو میں رکھو۔ جب مجمع میں ہو اپنے رویے کا لحاظ رکھو۔ جب مشکل میں ہو اپنے جذبات کو سنبھالو۔ جب اللہ تمہیں نوازنے لگے اپنے غرور پر قابو رکھو۔ سمجھداری وہی ہے جو وقت اور حالات کے مطابق خود کو بہتر کرے۔ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو، تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ قبرستان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل حقیقت موت ہے۔ سب کچھ یہی رہ جانا ہے۔ ایک دن ہم بھی خاموشی سے مٹی تلے سو جائیں گے۔ کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا۔ ابھی وقت ہے نیک اعمال کرنے کا۔ دل صاف کر کے اور اپنے رب کی طرف پلٹ جائیں۔ کل کچھ باقی نہیں رہے گا، بس ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا اور تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکنا تمہارا ایمان نہیں، بس تمہارا گھبرانا۔ جو تم گھبرا جاتے ہو وہ تمہیں تھکا دیتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن کام بھی
ممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ ممکن بنا دیتا ہے اور دعائیں مقدر پر باری بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ زندگی استاد سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کیونکہ استاد سبق دے کر امتحان لیتا ہے اور زندگی امتحان لے کر سبق دیتی ہے۔ ایک یونانی کہاوت ہے کہ گھر میں بیٹی اور درخت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ درخت ہمیشہ دھوپ میں سایہ دیتا ہے اور بیٹی ہمیشہ غم میں ساتھ دیتی ہے۔ عرب کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو وقت گزرنے پر بھی نہیں بھولتی، ایک وہ شخص جو مشکل وقت میں سہارا دے اور دوسرا وہ شخص جو مشکل وقت میں ساتھ چھوڑ دے۔ پیارے دوستو، اگر مصیبت میں رو لیا جائے تو ذہنی دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اگر رونے کو دبایا جائے تو وہم کی بیماری لگ جاتی ہے۔ جو شخص صبح جلدی اٹھتا ہے وہ بیمار نہیں ہوتا اور ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ کبھی راہ چلتے کسی بھیک مانگنے والے فقیر کو غور سے دیکھنا، کیسے وہ ہر آتے جاتے انسان کے سامنے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے، کتنی منتیں کرتا ہے، کتنے واسطے دیتا ہے، کیسے اپنی کمزوریاں بیان کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، بلکہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے تو سامنے والا کچھ نہ کچھ اس کے کشکول میں ڈال ہی دیتا ہے۔ یہی تو ادا ہے مانگنے والے کی، کہ جس سے دینے والے کا دل پس جائے۔ ہاں، بلکہ ایسے ہی اپنے رب سے مانگا کرو، عاجزی سے، محبت سے، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی کمزوریاں بتاتے ہوئے، اس کی تعریف بیان کرتے ہوئے، مسلسل مانگتے رہو، جانے کب کون سی ادا اس پاک ذات کو پسند آ جائے اور وہ کن فرما دے، یعنی کہ آپ کو عطا فرما دے۔ اللہ تبارک